آیت نمبر 161 وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ آیت پہ غل کا لفظ آیا، اس کا ایک معنی خیانت سے بیان کیا جاتا ہے اور دوسرا معنی درخت سے رسنے والا پانی۔ جیسے ہم چاولوں کو ابالتے ہیں تو اس کا اضافی پانی جو ہے وہ ہم نچوڑ لیتے ہیں، سبزیوں کو دھوتے ہیں تو اس کا پانی بھی ہم نچوڑ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس لفظ غل کے اندر جو تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اصل چیز کا، نفع والی چیز کا روک لینا اور جس کا فائدہ نہ ہو اس کو جانے دینا۔ نبی علیہ السلام کے اوپر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے مال غنیمت میں سے اچھی چیزوں کو اپنے لیے روک لیا تھا اور باقی چیزیں آپ نے تقسیم کر دیں، جبکہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہ وہ الزام ہے جو کہ مدینے کے منافقین نے نبی علیہ السلام پہ لگایا تھا کہ آپ علیہ السلام کی اپنی خواہش یہ ہے کہ آپ عرب کے اوپر اپنا اقتدار حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے آپ ہمارے جان اور مال کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس کو جو ہے وہ غل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دفاع میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ نبی علیہ السلام اور کوئی بھی نبی ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنی امت کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی بھی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیت قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ اب غل کا معاملہ چونکہ آپ کے اندر کے ساتھ ہے کہ کون سا انسان کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس لیے اس کو جوڑا گیا ہے قیامت کے ساتھ کہ اس کا فیصلہ قیامت میں ہی ہو سکتا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اور ان پہ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ توفا کا لفظ وفا سے ہے، وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پورا پورا لے لینا، اور وفا کو وفا بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم سامنے والے سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ پوری پوری وفا کرے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہر نفس کے لیے کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی وہ اپنی زندگی میں کر کے آیا ہوگا، ہر ایک کو اس کے ہر عمل کا پورا پورا دیا جائے گا۔